گزارش یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے میں دو باتیں عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ۔ نمبر ایک، ہم نے ایک محنت کرنی ہے کہ امت کے ہر فرد کو نماز پہ لانا ہے، مرد ہو یا عورت۔ دوسری محنت کرنی ہے کہ ان کی نماز کو بچانا ہے۔ انسان اعمال پہ آتا فضائل سے ہے اور انسان بچتا دلائل سے ہے۔ اس لیے فضائل کی محنت سے تو نماز پہ لانا ہے، اور دلائل کی محنت سے پھر ان نماز پڑھنے والوں کی نماز کو بچانا ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھانی ہے کہ نماز کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اور آپ کے اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم نے آپ حیران ہوں گے، سورہ البقرہ کے اول رکوع میں جن اہم چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک اہم چیز نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہیں فرماتے کہ سلو، تم نمازیں پڑھو، بلکہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرو۔ نماز پڑھنا کافی نہیں، نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، اور پابندی سے مراد سارے آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ۔ نمبر 3، ایتاء الزکوٰۃ۔ نمبر 4، الحج۔ نمبر 5، صوم رمضان۔ تو دین کا گویا 5واں ستون یہ نماز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ روایت سنن ابی داؤد حدیث نمبر 425 ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، آداب کا خیال کرے، پابندی کے ساتھ وقت نماز ادا کرے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، عاجزی کا، تواضع کا خاص خیال کرے، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَن يَغْفِرَ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اور اگر کوئی شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، چاہے تو قانون عدل سے اس کو سزا دے دیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہم حضرات اور خواتین کو یہ بتائیں کہ نماز کی شریعت میں اہمیت کیا ہے، کہ جب نماز پر آ جائیں تو پھر دلائل کے ساتھ ان کی نماز کو بچایا جائے۔ شیطان پہلی محنت یہ کرتا ہے کہ کوئی شخص نیک عمل نہ کرے، دوسری محنت کرتا ہے کہ نیک عمل کرے تو پھر اس کا نیک عمل قبول نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے نیک عمل کرنے کا، اس کے لیے تو بنیادی چیز ہے ہمت۔ فضائل دیں، ترغیب دیں، لوگ اندر ہمت پیدا کریں تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ ہمارے اور آپ کے اس پروگرام کا نام احیاء الصلاۃ ہے۔ اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو دیکھیں، حکم ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو آپ اس کی اذان کا جواب دو، اور جواب کیسے دینا ہے؟ وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہو۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو۔ وہ جب حی علی الصلاۃ کہے تو پھر حی علی الصلاۃ نہیں کہو، پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔ تو یہ حی علی الصلاۃ کے موقع پر یہ جواب کیوں بدلا ہے؟ یہ سمجھایا گیا ہے کہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنا آسان ہے، اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اپنی زبان سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کے تقاضوں پر عمل مشکل تھا۔ اب فرمایا یہ کہو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اے اللہ میں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے،
لیکن عمل کی توفیق تب ہوگی جب آپ طاقت دیں گے، آپ ہمت دیں گے، آپ کی یہ کرم اور فضل آپ کا میرے ساتھ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو نماز پر آنے کے لیے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں، اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں۔ نمبر ایک ہمت، نمبر دو اذان کا جواب سمجھ کر جیسے دینا چاہیے۔ میرے علم میں ایک شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اذان کا جواب دے اور سمجھ کر دے اور پھر وہ اذان سن کر مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے، یا خاتون اور اذان کا جواب دے اور نماز نہ پڑھے۔ میرے علم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں۔ بس یہ اذان کا جواب دینا سمجھا دیں اور اذان کا جواب سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب آ جائے تو پھر ہمیں دلائل کے ساتھ نماز کو بچانا بھی چاہیے، کیونکہ پھر دائیں بائیں سے ایک اور محنت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ پھر ہمیں دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ ہماری نماز الحمدللہ سنت کے مطابق ہے، اور میری باقاعدہ اس پر مستقل ایک کتاب موجود ہے، نماز اہل سنت والجماعت، جو اردو میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، اس وقت فارسی میں بھی ہے، انگریزی کے اندر بھی ہے، کئی زبانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ اس میں ہم نے صرف دلائل جمع کیے ہیں، چونکہ فضائل کی بحمدللہ محنت تو ہمارے ہاں اکابر تبلیغی جماعت بھی فرما رہے ہیں، خانقاہیں بھی فرما رہی ہیں، ہمارے علماء بھی فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری تھی کہ دلائل دے دیے جاتے۔ خیر میں نے عرض کیا، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے چاہیے۔ نمبر ایک فضائل کے ساتھ نماز پہ لانا چاہیے، اور دلائل کے ساتھ امت کی نماز کو بچانا چاہیے۔